بیرسٹر سلمان صفدر جن کو فرینڈ آف دی کورٹ کی حیثیت سے اڈیالہ جیل بھیجا گیا عمران سے ملنے اور ان کی لیونگ کنڈیشن اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹ دینے کے لیے، انہوں نے کہا کیا، سن لیجئے انہی کی زبان۔ اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے، اور وہ بڑا کنسرننگ ہے، بہت الارمنگ ہے۔ جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا، اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلا کو انفارم کیے۔ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن از ویری کنسرننگ ناؤ۔ اگلے 1-2 دن میں ہی لیگل ٹیم جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے بہاف پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرزور اپنی پٹیشنز آن میڈیکل گراؤنڈز دس ٹائم۔ بتائیے، پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے کہا تھا سوال پوچھیں گے کہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل عمران خان کو معائنہ کرانے کے لیے ان کی پارٹی نے کہا لے جانا چاہیے، آپ کی حکومت اجازت دے رہی ہے، ان کو لے جا رہے ہیں آئی ٹرسٹ ہاسپٹل؟ ملک صاحب، اگر ان کا معائنہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا کہ انہیں ایک اسپیشلائزڈ فیسلٹی کی ضرورت ہے آنکھ کے معائنے کے لیے، اور انہیں پیمز شفٹ کرتی ہے جو کہ ہمارا بڑا ایک ہائیلی ڈیولپڈ سسٹم ہے وہاں پہ سیٹ اپ ہے، تو ہمیں اگر وہ الشفا ہسپتال اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں میری تسلی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ پہ تو انہیں بھروسہ نہیں ہے، پہلے ہی تو آپ انہیں الشفا آئی ٹرسٹ جانے دیں، جا کے چیک اپ کروانے۔ جی میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ان کے اوپر ہے، اگر وہ، جیسے آج ہم نے سینٹ میں بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ اگر ان کی اپنی مرضی کے ڈاکٹرز، گو کہ ان کا اپنا جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم، وہ کینسر ہاسپٹل ہے، اب وہاں پہ وی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ آئی کی اس قدر ایک جدید سہولت آنکھ کے معائنے کی میسر ہے کہ نہیں، اور اگر وہ شفا کی بات کرتے ہیں، شفا ہاسپٹل کی، اور اس پہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، رضامندی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ خبر چلائیں جی ڈاکٹر طارق صاحب کی، کل کو پیچھے نہ ہٹ سکیں، یہ شارٹ چلانے میں نے ریکارڈ کر کے رکھیں۔ نہیں بالکل ریکارڈ کر کے رکھیں، اور ویسے بھی میں اس میں تو مزید ایڈ کر دوں کہ اس کو محفوظ نہ بھی رکھیں تو کورٹ کے پاس کیس ہے، اس وقت چیف جسٹس صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں، اور ان کی ڈائریکشن کے اوپر ان کا جو ہے اب یہ کورٹ کے تو آپ ساری آرڈر مانتے ہیں نا، کورٹ کہتی ہے بندوں کو ملنے دیں، آپ ملنے نہیں دیتے۔ صاحب گئے ہیں، یہ کس کے آرڈر پہ گئے ہیں؟ یہ بھی بڑا اعتراض تھا آگے جی عدالتوں کے فیصلے اور فلانے، تو یہ تو سپریم کورٹ کی 2.5-3 سالوں سے ہم نے دیکھا کتنے فیصلے آپ نے مانے ہیں۔ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل آپ کا اعتبار ہے نا؟ اگر الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل کسی پی ٹی آئی والے کا ہوتا ہے نا، ان لوگوں نے اس کو بھی کنٹروورشل کر دینا تھا۔ ان لوگوں نے شوکت خانم میموریل کو کنٹروورشل، آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے نا، ہم نے شوکت خانم میموریل اسی طرح کہی ہے نا، لوگوں کو ہی وہ کرتا ہے، فری وہ دے دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، ڈاکٹر ہیں لیکن بڑے عرصے سے انہوں نے ڈاکٹری چھوڑی ہوئی ہے۔ جو کینسر والے ہوتے ہیں، جو کینسر والے ہوتے ہیں نا، جو کینسر والے جو کینسر مائرین اب آنکھوں کے بنے ہوئے ہیں، میں نے تو کہا وہ کینسر ہاسپٹل ہے، میں تو وہاں گیا نہیں کبھی، مجھے کیا پتا وہاں پہ آنکھ کی سہولت ہے کہ نہیں۔ میری علم کو نہ آپ چیلنج کریں نا، آپ کرتے کام کوئی اور ہے، ایکسپرٹ کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا کہ شوکت خانم میں کیا کیا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ فیسلٹیز ہیں، اس میں بات کریں۔ جب کینسر ہوتا ہے نا، انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے، جب کسی بھی حصے کا لیٹ سے ناک ہو گیا یا آنکھ ہو گئی یا کان ہو گیا یا منہ ہو گیا، اندر زبان، یہ ساری جو اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اندر جو کینسر جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آئی اسپیشلسٹ کو وہ ساری پتہ ہوتا ہے کہ جو ایک عام اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی ٹریٹمنٹ ہے کیا ہے۔ وہ لوگ کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے، ریکنسٹرکشن بھی کرتے، ساری کرتے، جو باقی ڈاکٹرز شاید نہ کر سکے۔ تو ایک ڈاکٹر جو خالی ڈیزیزز کرتا ہے، اگلا جو آئی والا ہوتا ہے وہ ان ڈیزیزز کو بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کینسر کو بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گریجولی وہ سب اسپیشلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کی ترجیح یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف وہ دونوں ان کا معائنہ کریں، پھر ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر آئندہ کا لائحہ صاف کہہ دیا نا، انہوں نے 2 ڈاکٹروں کا الائی شفا ٹرسٹ سے کہا ہے کہ یہ 2 ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے نام لیے، انہوں نے کہا ان سے آپ کروا لو۔ ہمیں ہر پاکستانی ڈاکٹر کے اوپر ٹرسٹ ہے، ہم نے کوئی 50 روپے کا وہ اسٹامپ پیپر لے کے ملک سے باہر جانے کے لیے کوشش نہیں کی کہ جی میرے تو پاکستان میں علاج ہو ہی نہیں سکتا، باہر ہو سکتا ہے، اور باہر جا کے
انسان ٹھیک ہو کے پلیٹلیٹس والا علاج پاکستان میں ہو سکتا تھا؟ وہ تو فیصل باؤٹا صاحب سے پوچھ لے, انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بیان دیا ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا. نہیں وہ علاج تو ہو سکتا ہوگا نا, لیکن ہو سکتا ہے ہر چیز کا علاج. پاکستان کے ڈاکٹرز آر ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ, ہر چیز ہو سکتا ہے. لیکن نہیں سنیں, ہم نے نہیں بھیجا تھا. ایک بندہ وہ بیچارہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے دیکھو, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اتنے ہارٹ اٹیکس ہو گئے, اتنے یہ چیزیں ہو گئے, اتنے فلانی چیز ہو گئے, یہ چیز ہو گئے, کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے. ان کی ہارٹ کنڈیشن اچھی نہیں ہے, یو نو دیٹ نا, ہی از ایکچولی ہارٹ پیشنٹ. I know that is why he which is wrong of them کہ ان کو پھر بھی یہ جا کے KFC کھلا رہے ہوتے ہیں. خدا کو خوف کرو یار. KFC کھلاتے ہیں لنڈن میں جا کے کھا رہے تھے. اچھا خیر اینی وے اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ صحیح بات بول رہے ہیں یار, سر وہ خدا کا واسطہ ہے, سر میں آپ کو دکھا دوں بھائی KFC پہ بیٹھنا بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے سر, وہ بھی دکھا دوں آپ کو, تصویر بھی دکھا دوں. کیا اس کو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. میرے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ باہر کے ڈاکٹر. یہ تو انہوں نے ترجیح دی کہ میرے ڈاکٹر باہر ہیں, میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ بھیجتی ہے, وہ اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے. درخواست تو آئی تھی, ہم نے درخواست کو چھوڑیں, فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے درخواست تو میاں صاحب نے دی. دیکھیں امپورٹنٹ میاں نواز شریف صاحب ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین ہے, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. صاحب ہائی کورٹ میں جب کیس کیا تھا نواز شریف صاحب کا, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ تو نہیں ہوں گے ظاہر ہے, میں اس وقت موجود تھا. چیف جسٹس صاحب نے, اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے تحریری طور پہ یہ دیں, آپ کے اس وقت سیکرٹری انٹیریئر بھی تھے, سارے سیکرٹریز تھے, ڈاکٹرز تھے, کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا علاج بھی یہاں ہو سکتا ہے اور آپ گارنٹی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا جی کہ ہم نہیں گارنٹی تو اطہر من اللہ صاحب نے جس چیز کی گارنٹی مانگی تھی وہ تو اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ کہتے تھے بتاؤ یہ بندہ, مجھے آپ کہتے ہیں, مجھے آپ اچھا دل کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے اللہ میاں کے علاوہ اگلے سال. ندیم ملک صاحب یہی بات ہے نا, دل کا مسئلہ ہے. امپورٹنٹ شخص ہے, پولیٹیکل امپورٹنٹ شخص ہے, مجھے آپ کہتے ہو کہ اس کی گارنٹی دے دو زندگی کی, میں بتاؤ کیا کروں گا. میں کہوں گا یار باہر چلے جاؤ. دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ نے ان کے ساتھ اتنی نیکی کی. ہم تو کہہ رہے ہیں شفا میں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہمارا ڈاکٹر باہر, ہم کہتے ہیں شفا میں یا ادھر کر دو.